یہ بات کہنا نہیں چاہتا لیکن دل میں آ گئی ہے تو اب کہنا چاہتا. حدیث کے ساتھ ہمارے ہاں حق ادا نہیں ہوتا. جب مجلس میں حدیث کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو وہ ایک صرف تکلف کی نوعیت ہوتی ہے. وہ آدمی ڈھونڈا جاتا ہے جو سب سے تیز ترین حدیث کے ساتھ پڑھ سکے. اور لازمات ہے جب حدیث کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم تو ذہنی طور پر جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے جانا نہیں ہے. یہ ایک عام سی بات ہے. البتہ میں خدا نہ خواستہ کچھ جسارت یا اس کے مرحلے میں نہیں ہوں. یقیناً جتنے بھی ذاکرین ہیں سارے کے سارے خلوص رکھتے ہیں، مقام ہے، درجہ ہے، سب کچھ ہے. میں کسی چیز کا نہ منکر ہوں نہ کسی کے لیے بے احترامی کر رہا ہوں، لیکن خدا کے لیے تھوڑی سی عادت بنائے چیزوں کو. اب میں خود بھی شامل ہو سکتا کہ ہمیں اپنی چیزوں کو ٹائم کے اعتبار سے منظم کرنے کی ضرورت ہے. ہماری بد نظمیاں بعض لوگوں پہ توہین کا باعث بنتی ہیں. مثلا اگر ہمیں معلوم ہو کہ مثلا ایک مجلس کا عام طور پر جو دورانیہ ہے وہ گھنٹے میں ختم ہو جائے گا یا سوا گھنٹے میں ختم ہو جائے گا تو شاید مومنین کے لیے اتنا سنگین نہ ہو معاملہ. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہماری پڑھنے والے مجھ سمیت، میں اپنی بات سب سے پہلے کروں گا کہ ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا لمبا ہم مطالب کو لے جائیں. ضروری نہیں ہوتا 45 منٹ میرے، البتہ میری اپنی ذاتی، اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا بہترین دورانیہ مجلس کا 45 منٹ یہ بہترین ہے سائیکولوجیکل اعتبار سے بھی، اس لیے کہ 35 منٹ کے بعد دماغ کی کھڑکیاں سمجھنے کے لیے بند ہو جاتی ہیں. تو 35 منٹ کے بعد اگر آپ اپنی دانش میں کچھ سمجھا بھی رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 30 سے 35 منٹ کے اندر مطلب کو بیان کر کے اور مسائل شروع کر دوں. عام طور پر میری کوشش ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کبھی مجھ سے غفلت ہو جائے. اسی طرح سے اگر ہم سوزخانی اور سلام وغیرہ کا دورانیہ بھی ایک مخصوص انداز میں رکھیں اور حدیث قصہ کو بھی پراپر طریقے سے انجام دیں تو صرف ایک نکتہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا یہ صرف حدیث قصہ کے اندر ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ اس ذکر کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. فرمایا کہ جب بھی کوئی ہمارے مومنوں چاہنے والوں میں سے زمین پر جمع ہو کر ہمارا یہ ذکر پڑھے گا، جب تک متفرق نہیں ہوگا ملائکہ اس کے اوپر استغفار کریں گے، اس کے لیے درود کریں گے. اب جو ہی حدیث قصہ کے بعد رہا ہے تو وہ شامل ہو سکتا ہے نہیں. جو حدیث قصہ کے لیے جمع ہوا ہے، جو مجمع حدیث قصہ کے لیے جمع ہوا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ وہ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجلس ہی 2 گھنٹے کی کر لیں کہ فرشتے 2 گھنٹے استغفار کرتے رہیں. وہ قلیل جو دائمی ہوتا ہے ارجا، وہ بہتر ہے اس کثیر سے جو تھکا دینے والا. یہ حضرت امیر نے کہا ہے. ہمیں تھوڑی تھوڑی باتوں کو اگر ہم سمجھیں، اگر مثلا ہماری ایک عادت تربیت یہ بن جائے کہ 1 گھنٹے کے اندر ہم پوری مجلس کے سلسلے کو ختم کر دیں تو یہ تمام مومنین کے لیے ذہنی طور پر آپ کو پتا ہوگا اتنے بجے شروع ہوگی اتنے بجے ختم ہوگی. آپ دیکھ لیجیے گا اس کے فوائد اور اس کے آثار اور برکات خود بخود ہے. لیکن اس سے ہٹ کرے گا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اتنا. لیکن میں نے ایران میں کئی علماء کو دیکھا، کئی عرفاء کو دیکھا، خود میرے استاد حدیث قصہ کی نشست ہی الگ کرواتے تھے اور ان کا اہتمام یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے افراد کو دعوت دیتے تھے، کم از کم 14,000 صلوات پڑھواتے تھے، ہر معصوم کے نام پر 1,000 صلوات. یہ پڑھوانے کے بعد پوری نشست، جیسے دعائے کمیل ہوتی ہے وہاں پر، اسی طرح سے پوری ایک نشست صرف اور صرف ہوتی تھی کس کی؟ حدیث قصہ. جو آج تک ہم نے پاکستان میں ابھی تک کہیں. یہ حق حدیث قصہ ایسے ہے کہ حدیث قصہ کو اس انداز سے برپا کیا جائے اور اس انداز سے